أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر شگفتہ نسیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اچھے دوستوں کی محفل کی۔ آج یہاں ہمارے ساتھ سایہ یعنی سعودی ارامکو ایکس امپلائی ایسوسی ایشن کے اراکین موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایسوسی ایشن ایکس ارامکو امپلائیز کو آپس میں میل ملاپ کے سنہری مواقع فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں تمام لوگ جو موجود اراکین جو موجود ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں اور درخواست کرتی ہوں کہ سب باری باری اپنا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمال احمد فاروقی میرا نام ہے اور اس وقت جو ہماری ایسوسی ایشن ہے اس کا صدر بھی میں ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 22 سال میں سعودی ارامکو میں رہا اور پھر اس کے بعد 79 سے 2000 تک میں وہاں رہا۔ 2000 میں واپس آ گیا یہاں پر اور آنے کے بعد اس ایسوسی ایشن سے تقریباً 15 سال ہو رہے ہیں کہ میں اس سے منسلک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے انجینئر اقبال احمد خان اور میں ایسے ہی 2010 سے منسلک ہوں اور میں نے ارامکو میں 30 سال کام کیا۔ اس سے پہلے 10 سال پاکستان پیٹرولیم میں کام کیا، تو پورا میرا جو ٹینیور ہے پروفیشنل وہ ہے 40 سال کا۔ 10 سال پاکستان میں اور 30 سال سعودی عرب میں۔ 40 سال کا ہے لیکن یہ پورا جو ٹینیور ہے وہ پورا آئل انڈسٹری سے تعلق ہے، اور 10 12 سال 15 سال جتنے بھی ہیں ہم 2010 سے آج تک منسلکن سے، اور الحمدللہ سب کام صحیح چل رہا ہے اور سارے کام ہم ریگولرلی بہت تہہ دل سے ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عبد المتین ہے، میں ایس ای اے کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ میرا ٹوٹل ایکسپیرینس 42 برس کا ہے، جس میں سے 33 سال سعودی ارامکو کا ہے اور 9 سال پاکستان میں۔ لیکن یہ سارا جو کیریئر ہے یہ HR کا ہے، ہیومن ریسورسز، اور جب سے یہ ایسے یہ بنی ہے پہلے دن سے میں اس سے منسلک ہوں اور ابھی تک ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام قطب الدین خان ہے اور ٹوٹل ایکسپیرینس میرا جاب کا جو ہے وہ اٹس اوور 45 تھا ایئرس۔ ارامکو کو میں نے 74 میں جوائن کیا اور 2006 میں ارامکو سے ریٹائرمنٹ لی۔ میرا ٹوٹل جو ہے پیریڈ ہے ارامکو میں 33 ایئرس ہے۔ اور متین صاحب کے اپروچ کرنے پہ ہم لوگوں نے یہاں پہ جو ہے اس ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی اکتوبر 2010 میں، اور متین اور میں دو جو ہے یہ اس کے فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں، اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری بھی اس ایسوسی ایشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، سلیم حامد میرا نام ہے۔ میں ارامکو میں 11 سال رہا ہوں، تو زیادہ عرصہ نہیں رہا، مگر 11 سال میں بھی میں نے بہت کچھ وہاں کام کیا، سیکھا، دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ ایسوسی ایشن بنی تو کچھ عرصے کے بعد پھر میں یہاں فائنینس سیکرٹری بن گیا ہوں، اور میرا وہاں کا بھی تجربہ کیونکہ اکاؤنٹس کا تھا، اس لیے کافی یہاں میں اس کی ایسوسی ایشن کی خدمت کر رہا ہوں جہاں تک ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ایسوسی ایشن کے ممبران کو صحت مند رکھے اور تندرست رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام عارف قمر ہے، میں ایکٹنگ سے سینئر پلانر ریٹائر ہو کے آیا ہوں اور ہم کو صرف 32 ایئرس میرا ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ایس اے ای اے کا بھی ممبر رہا ہوں، وہاں میں نے بہت ایونٹ آرگنائز کی ہیں،
اور یہاں پہ بھی میں ایونٹ آرگنائز کرتا ہوں ایز اے ایونٹ کوآرڈینیٹر. شکریہ. السلام علیکم. میں شفیق احمد خان, working with SIA as a joint secretary. I spent 30 years in Aramco and 10 years in State Bank of Pakistan. So total experience is 40 years. ناظرین, یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب تک جن لوگوں کو اس ایسوسیشن کے بارے میں آگاہی نہیں ہے وہ لوگ بھی اس ایسوسیشن کو پہچان لیں. سائیہ تقریباً 15 سال سے اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے, اور اسی سلسلے میں آج ہم کمال احمد فاروقی صاحب جو کہ اس ایسوسیشن کے صدر ہیں ان سے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں. کمال صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ آرگنائزیشن کب وجود میں آئی اور اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا آپ نے؟ الحمدللہ یہ 2010 کی بات ہے, جب ہمارے دو ساتھی خاص طور سے, ایک عبد المتین صاحب اور دوسرے الدین خان صاحب ہیں, ان لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یہاں پر ہماری جب ریٹائرمنٹ کے بعد لوگ آ رہے ہیں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں, مگر ان لوگوں کے رابطے اور تعلقات جو ہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح کی سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک فیملی کے طور پر ہم اپنا وہاں پر رہتے تھے اور ایک دوسرے سے تعلق بھی رہتا تھا, غم اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. ان کے ذہن میں آیا تو انہوں نے کچھ ساتھیوں سے رابطہ کیا, اس میں میں بھی تھا کہ مجھ سے بھی رابطہ کیا گیا, اور جب مجھ سے رابطہ کیا گیا اس وقت مجھے آئے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے تھے, لیکن کسی سے بھی کوئی اس طرح کا رابطہ نہیں تھا. ایک دو آدمیوں کے ساتھ تھا جو ہم پہلے سے جانتے تھے. تو الحمدللہ جب یہ ہوا تو یہ ہوا کہ بھائی سب لوگوں کو جن کے اویلیبل تھے ٹیلی فون نمبرز وغیرہ, ان کے ذریعے سے ان سے رابطہ کیا جائے اور سب کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور کر سکیں. تو اکتوبر 2010 کی بات ہے جب یہ پہلا پروگرام ہوا, اور اس وقت میرے خیال میں 47 ہاں وہ افراد جو تھے ان سے رابطہ ہو پایا تھا, اور وہ سب وہاں پر جمع ہوئے. اور جب جمع ہوئے تو ہماری ایک وہ گیٹ ٹوگیدر تھی جس میں ہم نے ڈنر کا بھی اہتمام کیا تھا. وہاں پر جب جمع ہوئے لوگ تو یہ پروپوزل آیا کہ بھئی اس کا باقاعدہ انتخاب کیا جائے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں کام کر سکیں گے شروع میں. الحمدللہ وہاں پر اقبال خان صاحب بھی تھے اور ہمارے عبد المتین صاحب بھی تھے اور غلام قطب الدین صاحب تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شفیق صاحب اس وقت نہیں تھے نا, شیر علی کا بھی نا جی ہاں آپ تھے ماشاء اللہ. سلیم محمد سلیم حامد صاحب بھی تھے اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے شیر علی خان, وہ ان کا انتقال ہو گیا 2005 بس 5 سال تک وہ فائنانس کے سیکریٹری بھی رہے. ان کے بعد ہی پھر ہم نے سلیم حامد صاحب کو ان کی جگہ پر رکھا, اور بعد میں لوگوں کا اس طرح اضافہ ہوتا گیا. تو ہماری اب اس وقت ایک آفس بیئر کی ایک وہ ہے, تو وہاں الیکشن کے بعد ہی اس وقت ہی مجھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ صدر ہوں گے, اور سب دوسرے لوگ جو تھے ان کو بھی کچھ لوگوں کو وائس جنرل سیکریٹری اور وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے یہ سب طے ہوا. لوگوں نے سب بالکل یکجہتی کے ساتھ اور سب نے مل کر الیکٹ کیا. تو اس طرح ہماری یہ ایسوسیشن اس وقت وجود میں آئی, اور پھر اس کے بعد باقی مراحل جو ہے وہ آگے چلتے رہے, اور آج تک الحمدللہ یہ سب کچھ ہے. لوگوں نے جو ریٹائرڈ ہو گئے, ریٹائرمنٹ کے باوجود, ایج کے باوجود اس ہمت و جذبے کے ساتھ اس ایسوسیشن کو اس مقام تک پہنچایا ہے, تو کیا آپ یہ لیگیسی آگے بڑھانے کے لیے کیا تدابیر کر رہے ہیں, یا آپ اپنے جو جتنے نئی نسل ہے اس کو کیا میسج دیں گے؟
मैसेज तो हमने जब हमारी री यूनियंस होती हैं तो उसमें भी हम तवज्जो दिलाते हैं, ذاتی طور پر بھی لوگوں سے رابطے کر کے ان کے بچوں سے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کہ دیکھیں نا 79 افراد جو ہے ممبر تھے وہ جا چکے ہیں، لوگوں کی بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں اور کافی اس میں وہ ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جتنا ینگسٹر اس میں آگے آ سکیں وہ آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ممبرز ہیں ان کے بچے بھی سب ملک سے باہر ہیں اور ان کی دلچسپی اس طرح ہے نہیں، یہاں جو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے ممبر بنایا ہے اور وہ اس ممبرشپ میں آ کے وہ کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اور جتنے نئے لوگ وہاں سے ہو کر آتے ہیں ان سے بھی ہمارے رابطے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے اس میں ایکٹیو پارٹ لیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایسوسی ایشن کے جو بھی ممبرز ہیں ان میں سے کوئی دوسرے ممالک کی آرامکو ری یونین میں جو شامل ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی ری یونین باہر امریکہ کینیڈا یا ادھر بھی کنڈکٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیے آرامکو کی اپنی تو ری یونین ہوتی ہے مگر اس کا وہ 4-5 سال کے بعد 4 سال کے بعد ہوتی ہے، تو ہمارے جو پروگرام ہوئے اس میں سے 2 افراد تو ہمارے اس وقت جو ممبرس ہیں ان کی بارے میں، ایک ہمارے قطب الدین خان صاحب اس میں شریک ہوئے، مہتاب سعید صاحب ہوئے، 10-12 لوگ جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو اس میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ اسی طرح بیرون ملک کے دورے وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اقبال خان صاحب جو ہیں یہ ہیوسٹن گئے تھے امریکہ، تو وہاں پر ہیوسٹن میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور وہاں سے بھی یہ لاہور کی جی لاہور میں بھی ایسوسی ایشن ابھی تقریباً سال بھر ہوا ہے وہ وجود میں آئی ہے اور وہاں پر شروع کیا، تو اس میں ہمارے عارف قمر صاحب جو ہے انہوں نے شرکت کی ہے وہاں جا کے، تو الحمدللہ اس طرح کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی ریٹائریز ہوں اور آرامکو کے لوگ ہوں اور ان کی کوئی ایسوسی ایشن ہو یا کوئی پروگرام ہو تو ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس میں شرکت۔ جیسا کہ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو کیا آپ نے بھی کوئی ویب سائٹ بنائی ہے؟ جی بالکل، یہ ویب سائٹ بھی ہم نے بنائی تھی، آج کل وہ ان ایکٹیو ہے اس لیے کہ اس میں زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک نیوز لیٹر ہم ایشو کرتے ہیں، ابھی تک 3 ہو چکے ہیں، چوتھے کی ابھی تیاری ہے، جس کے اندر ساری یہ لوگوں کے شادی بیاہ، کسی کی موت کا واقعہ ہوتا ہے، کسی کے بچے وغیرہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کی کامیابی کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کر کے اور وہاں پر آرامکو میں بھیجتے ہیں، خان صاحب اس کو ہینڈل کرتے ہیں، وہاں پر تو اس کو شائع بھی کرواتے ہیں اور نیوز لیٹر بھی یہی تیار کرتے ہیں، تو اس طرح ہے۔ ویب سائٹ کا جو معاملہ وہ میرے خیال میں اتنا کامیاب نہیں رہا لوگوں کی شرکت نہ کرنے کی وجہ سے۔ نیوز لیٹر ایک نکلتا ہے ہیوسٹن سے جی، اس کا ہے aramcoexpat.com اس کی ویب سائٹ ہے، اس پہ ہماری ریگولر پارٹیسپیشن ہے، اس پہ اتنا ہے کہ اگر میں کوئی رپورٹ بھی بھیج دوں تو وہ فوراً پبلش ہوتی ہے، تو ہماری جتنی بھی ری یونینس کے فنکشن ہیں، کوئی بچہ کسی نے گریجویشن کی ہے، کوئی اور اسپورٹس میں آگے بڑھا ہے یا کسی نے پوزیشن لی ہے، تو وہ رپورٹیں میں ریگولرلی بھیجتا رہتا ہوں اور پبلش ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آرامکو ایکسپرٹ کی جو اونر ہے وہ آرامکو کی امپلائی ہوئی تھی پہلے، تو وہ بہت میں اپریشیٹ کرتی ہے ہم لوگوں کو، اور خاص طور میرے نام پر اس نے ایک الگ سیکشن شروع کر دیا اپنی ویب سائٹ پہ، ساؤتھ ایشیا۔ تو آپ دیکھیں گے ساؤتھ ایشیا کے اندر ساری رپورٹیں جو ہیں وہ میری ہیں زیادہ تر۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اور لوگوں سے کہوں کہ لکھیں، کہ میری نواسیاں ہیں وہ ریگولرلی لکھتی رہتی ہیں، تو ان کے نام سے زویا زارا کے نام سے رپورٹیں چھپتی ہیں، اور جو اپنے شفیق صاحب ہیں، ابھی ہمارے سلیم صاحب گئے تھے باہر، ان کی رپورٹ، میں امریکہ گیا تھا اس کی پوری رپورٹ، میں انڈیا گیا اس کی پوری رپورٹ۔ اب مطلب میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو وہ ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے،
जिस तरह हमारे गुलाम कुतुब साहब अभी बाहर होके आए, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप 4-5 जगह होके आए, 1 महीने के बाद आप भूल जाएंगे, तो अगर एक मरतबा आप रिपोर्ट लिख देंगे और पब्लिश हो जाएगी, दैट विल बी अ डॉक्यूमेंट, वो आपके लिए एक सोर्स होगा कि आपको रिमाइंड कराएगी वो चीज़। तो इसलिए हमारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कवर्ड है, और aramcoexpat.com के ऊपर साउथ एशिया का जो सेक्शन है उसमें पूरे में कवर है। अच्छा कमाल साहब, आप ये बताएंगे कि इस एसोसिएशन के इलेक्शंस कब होते हैं? सालाना होते हैं या हर 3 साल बाद? इसके वैसे तो अब तक के 10 साल में 3 दफ़ा हो चुके हैं। सबसे पहला 2010 में हुआ, फिर 2016 में हुआ, फिर 2019 में। 2020, 21, 22 में नहीं हो सका। एक तो कोरोना का मामला था, उसकी वजह से हमारे प्रोग्राम भी उनका भी इनेकाद नहीं हो सका। तो हमारे एसोसिएशन ही ने एक फैसला किया कि भाई जब तक कि हालात दुरुस्त नहीं होते हैं उस वक्त तक ये जो मौजूदा पैनल है यही चलता रहे। तो वो चल रहा है, लेकिन अभी गुज़िश्ता जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने लोगों से राय ली थी। 25 अगस्त को हमारा एक रीयूनियन का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने ये राय ली थी लोगों से कि भाई हमें ये इलेक्शन अब कराना चाहिए या यही, इसलिए कि दूसरे लोग इसमें एक दफ़ा तो आए थे कुछ लोग, लेकिन वो इलेक्ट नहीं हुए थे, हम ही लोगों को फिर इलेक्ट कर दिया गया था। तो अभी भी लोगों ने जो राय दी है उसमें से 95% लोगों ने ये कहा है कि भाई यही यूनियन जो है वो चलती रहे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला इसका इलेक्शन कराएंगे। तो 29 अभी प्रोग्राम होगा हमारा, तो उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन कराएंगे और फिर उसके अंदर आगे देखें जो भी सूरत होगी। नाज़रीन, आखिर में मैं आप सब अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इस वीडियो का अख्ताम इस दुआ के साथ करूँगी कि अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा ऐसे ही कायम दायम रखे और ये एसोसिएशन हमेशा ऐसे ही आगे चलती रहे, बढ़ती रहे। आमीन। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।